بھی سودی نظام میں ان کی مدد تو ہو گئی نا، آپ نے پیسہ جب جمع کرایا؟ مدد تو کر ہی رہے، ہم حج کے لیے جاتے ہیں بینک کے پاس جمع کراتے ہیں پیسے، وہ بھی جتنے مہینے رہتے ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس کا حل یہ کوئی نہیں کہ ہم ایک ایک جزیہ پر جھگڑیں کہ یہ بینک کی مدد ہوگی یہ ہوگی۔ حل تو یہی ہے کہ اس پورے نظام کو دریا برد کریں اور جو اللہ رسول نے نظام دیا اس کو برپا کرنے کی کوشش کریں، مگر وہ نظام کہیں پڑا نہیں، جیسے دینی جماعتیں میں کہہ دے حکومت یہ کر دے، حکومت کے پاس بھی کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے لے آئے اور یہاں نہ سیٹ کر دے، مشین نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ہے کہ لوگوں کے ذہن تبدیل ہو، نظام تعلیم کی تبدیلی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں 60-70 سال بھی صبر کرنا پڑے نا، کوئی بات نہیں، چلتے رہنے دیں جو چل رہا، کوئی مسئلہ نہ چھڑے، کوئی مفتی فتویٰ نہ دے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے۔ کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ چھڑا دیں گے آپ، فتویٰ دے کر صرف مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہی نازل ہو رہی تھی، آپ صاحب معجزات تھے، صحابہ کرام جیسے لوگ آپ کو میسر تھے کہ جو آپ کے پسینے کی جگہ خون بہانے کے لیے تیار تھے۔ مرسود کب ختم کیا آپ؟ آیتیں اتر چکی تھیں، یہ سب کچھ بتایا تھا اللہ نے، مگر حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا کہ آج میں سود کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں اور سب سے پہلے اپنا چچا عباس کا سود جو ہے ختم کر، وفات سے 3-4 مہینے پہلا۔ اور جو شراب تھی چلتی رہی، آپ صحیح بخاری میں پڑھیں کہ جو لوگ میدان احد میں گئے 70 سب کے پیٹ میں شراب پی کے وہ شہید ہوئے، نہیں اللہ نے حرام حوصلہ کیا، بتایا شروع سے ہی کہ یہ بری بات ہے۔ پھر منازعوں کے وقتوں میں مگر یہ کہا کہ بند کرنا ایک چلتے ہوئے کام کو آسان ہے، پہلے ذہن تیار کرو، جب ذہن بن گیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں جیسے مولانا ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں قرآن میں جتنے ہیں سوال لوگوں نے کیے ہیں، آپ نے نہیں کہا کہ یہ یسالونک عن الخمر، لوگ پوچھنے لگے، فکر مند ہو گئے کہ جب قیامت آنی ہے صاحب یا رسول اس کا کیا بنے، لوگ گرم ہو گیا، پھر ذرا چوٹ لگائی کام ٹھیک ہو گیا۔ جب ذہن بن چکا تھا اعلان ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی، جو منہ سے لگی تھی قے ہو گئی، پیالے ٹوٹ گئے۔ اب خیالی پلاؤ پکائیں کہ بس کوئی حکم جاری کر دے صدر مملکت اسلام آ جائے گا، بے وقوفوں کی بات۔ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے اس کے اندر یہ چیزیں ذہن میں جمانے کی ضرورت بڑی، پیغمبروں کی عمریں ختم ہو گئیں کہ اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے، قیامت ہے جہاں تم نے حساب دینا ہے، وحی الہی کے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جب جڑ پکڑ جاتی ہیں، 13 سال تو مکے میں حضور کے ختم ہو گئے، بعد میں پھر نہیں کوئی تکلیف ہوتی، 1 سیکنڈ میں مسئلے حل ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں نہ ہوتا تو بے شک حکومتیں بدلیں، آرڈیننس بدلیں، جب لوگوں کے ذہن ہی نہیں اس حکم پر عمل کرنے کی کیا بنے گا، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈ لیں گے، اور ایسے مولوی مل جائیں گے جو ان کو جائز کر دیں گے، کوئی شراب کو جائز کر دے کسی بہانے کہ جو کی شراب حرام نہیں، وہ کھجور کی صرف حرام تھی، فتوے مل جاتے۔ ہماری جو شرعی عدالت تھی اس نے دے دیا صدر جا کے زمانے میں، اس شراب صرف وہ جو انگور سے تیار ہوتی ہے، باقی شرابیں جو ہیں یہ کوئی نہیں، یہ رکھیں جب پئیں۔ پھر اس جج کو ہٹانا پڑا، نیا جج بٹھانا پڑا، مارشل لا تھا اس لیے کر لیا کہ جج دوسرا بٹھا کر فیصلہ لیا۔ تو کوئی بات نہیں، جب تک ذہن نہیں نہ ٹھیک ہوتا کوئی چارہ نہیں۔ جب انسان آپ سمجھ لیتا نا کہ میری نگرانی اللہ کر رہا ہے، میں اس کو جواب دوں، آپ پھر دیکھتے ہیں نہ پولیس نہ فوج کسی کی ضرورت نہیں، آدمی نیک ہو جاتا۔ ایمان کی تازگی کے لیے کوئی بات نہیں، سوال تھوڑے بھی ہوں تو ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بغداد اس وقت مسلمانوں کا دارالحکومت تھا اور جنت کا ٹکڑا تھا، ہر چیز وہاں تھی، دنیا دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ بغداد دارالسلام ہے، علم بھی وہاں، نیک لوگ بھی، صوفیات وہاں، حکومت کا بھی روب داب۔ تو کھلے بازار میں ایک آدمی نامراد نوجوان ایک بچی کو پکڑے کھڑا تھا، شرارتیں کر رہا تھا، لوگ اس حرامی کو جانتے تھے، کوئی آگے بڑھ کر روکنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا جمگٹا، انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے، مگر کون روکے اس حرامی کو، سب اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ قریب گئے اور کان میں کچھ کار چلتے بنے، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں ملے، ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے یار بشر کا نام سنا، بشر ابن الحارث الحافی؟ میں نے کہا شاید سنا تو ہے کہ شہر کے بڑے ولی ہیں، مگر میں کبھی انہیں ملا نہیں۔ انہوں نے کہا وہی تھے۔ تو تجھے کیا کہا؟ اس نے کہا انہوں نے میرے کان میں صرف یہ بات کہی کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا۔ 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر مر گیا، بخار ہو گیا اس کو،
کانپتا ارار مر گیا۔ اس نے کہا تو کیا کر رہا، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا۔ اب کوئی مولوی اس کی فکر نہیں کرتا، کوئی جماعت نہیں کرتی کہ لوگوں میں ایمان پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے طریقہ پر کوئی کوشش کی جائے۔ اور زمانہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کالا ہیں، ججز ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ دین کے بارے میں بڑی الجھن ہیں ان کے ذہنوں میں۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں اپنی پرائیویٹ میں پہلے یار ثابت کرو کوئی خدا ہے، ہم تو خدا کی ہستی کو نہیں مانتے، دہریت آ گئی۔ آپ اوپر کی چھتیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ داڑھی ٹھیک ہو جائے، وہ بنیادیں ہی نہیں، وہ اللہ کو نہیں مان رہے۔ وہ کہتے کوئی وہی نہیں آئی، یہ پیغمبروں نے ڈونگر سے آیا تھا، ہوشیار لوگ تھے، اپنی پارٹیاں بنا کر حکومتیں بنا لی، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب مسلمانوں میں۔ اس لیے پہلے ایمان کی تو فکر ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو ایمان کے دعوے کرتے ہو پہلے سچے مومن بنو کہ اللہ ہے، یقین کے ساتھ، سنی سنائی باتیں۔ میں نے وہ میرے دوست جی تھے جسٹس رستم علی یہاں ہی تھے، وہ سول جج سے گئے ریفریشر کورس کے لیے کراچی اسلام آباد پہ، ججوں کو نہ تربیت دی جائے اسلامی کا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا ڈاکٹر انیس احمد کے پاس ہم جب 30 دن رہے نا، جو ہم نے سنا اور دیکھا ساری عمر بھی ہم پڑھتے ایسے مومن نہ بن سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے دن کہہ دیا کہ یہاں مسلم بن کر نہ رہنا، اگر تم کہو گے نا کہ ہم مسلمان ہیں اعتراض نہیں کرنا، کچھ نہیں سیکھ سکتے، کھلے کافر بن جاؤ۔ اللہ نہیں مانتے نہ مانو، دلائل مانگو ہم سے، رسول کے بارے میں مانگو کہ کیوں ہم مانتے ہیں کہ حضور سچے ہیں۔ اتنی دنیا عیسائی ہندو کاری جھوٹے ہیں، پیغمبر کو سچا ثابت کر۔ کہتے ہیں ان دنوں میں ہم نے سوال بھی کھلے دل سے کیے، کسی نے ہمیں کافر بدین نہیں کہا۔ انہوں نے کہا بھائی اپنے کانٹے جو دل میں چبھے ہوئے وہ نکالو، یقین پیدا ہو جائے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اقبال کہتا پہلے یقین تو پیدا کر، یہ شک والا ایمان جو باپ دادے سے سنا اس کا کیا فائدہ؟ جب صحیح ایمان پیدا ہو جائے گا نا دلیل اور بصیرت کی روشنی میں، پھر وہ بوجھ اٹھائے گا، پھر آپ کسی سیٹ پر بھی ہوں گے، نہ لالچ گمراہ کر سکے گا، نہ خوف آپ کو راستے سے ہٹا سکے گا۔ بڑی طاقت ایمان میں، مگر یہ پیدا ہوتا ہے بصیرت سے کہ دلیل ہو، ہر بات دلیل سے آدمی مانے، سنی سنائی نہ مانے۔ اب دینی علماء بھی جب کتابیں لکھتے ہیں نا فرض کر کے نا کہ ہم مسلم آگے شروع کرتے وضو کا طریقہ، اور بھائی پہلے ہمارے ایمان کی فکر تو کرو۔ مکی صورتوں میں جو اتنا زور ہے ایمان پر کہ لوگوں کو منوایا گیا ہے دلائل سے کہ اللہ ہے، ایک ہے، اس کی یہ صفتیں۔ میں تو یونیورسٹی میں کئی مرتبہ خراب ہوتا تو کہتا ہوں بھائی آپ لوگ جتنا خدا کو سمجھ سکتے ہیں ہم مولوی کیسے سمجھ سکتے؟ آپ کی جو ہے کہ جو نا کلاس ہے اس میں جو آپ پڑھاتے ہیں علوم، اگر صحیح سٹارٹ کریں تو آپ کا ہر علم دعائی دے رہا کہ خدا موجود ہے جس نے یہ پلاننگ کی ہے۔ اتنا برین، اتنے میتھمیٹکس خرچ ہوا کہ بغیر عقل کیا ہی ہے، ہر شعبہ جو ہے کیمسٹری فزکس دعائی دے رہا کہ سوچا سمجھا ہوا، ہر چیز کے پیچھے پلاننگ ہے، یہ بغیر پلان رکھے۔ اس پر کئی علماء نے مصر میں اللہ والکون لکھی، یہاں ڈاکٹر غلام جی علی برگ چلو اس کی مرائیاں الگ ہیں، بعد میں توبہ کر گیا۔ 2 قرآن جو اس نے لکھی، میں آپ سب دوستوں سے کہوں گا کہ آج کے دن کا تحفہ سمجھیں 2 قرآن۔ اس نے کہا ایک قرآن کتاب کی شکل میں، ایک قرآن یہ پھیلا ہوا میرے اپنے اندر، میں بھی اللہ کی ایک آیت و نشانی، یہ ساری کائنات زمین و آسمان۔ اللہ قرآن میں کیسے کہتا کہ دن اور رات کے آنے میں، بادلوں میں، بارشوں میں، اللہ آیات تل، جیسے قرآن کی آیتوں کا آیت کہتا، آیات کہتا کہ عقل مندوں کے لیے ان میں آیات، غور کرو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے آپ ہو رہا، سورج باقاعدگی سے آتا، راستہ مقرر ہے اور جہان کو اتنے فائدے پہنچا رہا، اس سے کیا کچھ ہو رہا، یہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی کہ بالکل سوچی ہوئی اور ایک صانع اور مدبر کی یہ باتیں۔ تو بہت اعلیٰ کتاب ہے، پہاڑوں کا باب، سمندروں کا وہ آیتیں لے کر پھر سائنسی جو ہے نا تجربات آج تک کے وہ دیے، اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے حوالے ہیں جو لیبارٹری رومز میں سجدوں میں گر گئے، جب آیا نا سامنے خوردبین کے بے اختیار سجدے میں گر کے، او گاڈ ٹو گریٹ۔ تو جب تک یہ ایمان نہیں نہ پیدا ہوگی، سچی بات ہے، مسئلے جانا شروع کر مسواک یوں کرو سب بیکار باتیں، آپ ڈیکوریشن کرو رہے ہیں، عمارت کی بنیادیں ختم ہو چکی، گھن لگ چکا، لوگ خدا رسول کے منکر ہو گئے، آخرت کے منکر ہو گئے، تم آخری باتیں کرتے ہو کہ یہ بن دو یہ بن دو، یہ سب ہو جائیں گی ٹھیک، ایک دن میں ہو جائیں گی، داڑیاں بھی آ جائیں گی سب کو، مگر پہلے ایمان پیدا کرو کہ لوگ مانیں کہ رسول سچا اور آخرت آنے والی۔ جی